نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم۔ راہ مستقیم چینل کے ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی تصوف کے بارے میں سیکھیں گے کہ تصوف کیا ہوتا ہے، سلوک کسے کہتے ہیں یا صوفیزم کیا ہوتا ہے۔ صوفیزم کو اردو میں تصوف کہا جاتا ہے، انگلش میں صوفیزم کہلاتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سلوک کہتے ہیں تعمیر الظاہر والباطن، یعنی ظاہر کی بھی تعمیر اور باطن کی بھی تعمیر، اس کو ہم سلوک کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں یا صوفیزم کہتے ہیں۔ یعنی ظاہری اعضاء اور قلب کو اپنے مولا حق تعالی کی اطاعت میں اس طرح مشغول رکھا جائے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور تعلیم فرمائی ہوئی شریعت کے اتباع کی اس درجہ عادت پڑ جائے کہ سنت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر عمل کرنا طبعی شیوا اور خلقی شعار بن جائے، یعنی کہ انسان کی عادت بن جائے، انسان کا ایک شیوا بن جائے، انسان کو اس چیز کا جو ہے ایک مکمل طور پہ نیچرلی انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے۔ تو یہ تصوف جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ عادت اپنے اندر ڈالنا، اپنی تعمیر کرنا، اپنے ظاہر کی اس طرح تعمیر کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اتباع کرے، تکلف کی حاجت نہ رہے۔ چونکہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر و باطن دونوں کے اعتبار سے انتہائی معتدل ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات و سکنات و عادات اس کامل اعتدال پر تھیں جن کی تقلید ہر انسان کے قلب کو معتدل بنا سکتی ہے۔ اور چونکہ اعضاء کے ساتھ قلب کو خاص تعلق ہے، اس لیے مسلمان جب کوشش کرتا ہے تو عبادات کے علاوہ عادات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمیشہ ملحوظ رکھنے سے اس کے اعضاء میں اعتدال پیدا ہو کر کجی دور ہو جاتی ہے، جس کا اثر قلب پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ قلب اخلاق رذیلہ سے متنفر اور خصائل حمیدہ سے متصف ہو کر معتدل بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بری عادات ہوتی ہیں ان سے متنفر ہو جاتا ہے، اور جو اچھی عادات ہوتی ہیں انسان کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ قلب کے اس اعتدال کا نام نسبت ہے۔ پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لذت آنے لگتی ہے اور معصیتوں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، انسان خواہشات اور نفسانیت سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قلب کو مغیبات کے اعتقاد میں وہ مٹھاس معلوم ہوتی ہے جس کو دنیا کی لذیذ سے لذیذ نعمت سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے ذکر اور فکر سے اس درجہ انس حاصل ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ اس کا چھوٹنا، جس کو غفلت کہتے ہیں، ہفت اقلیم کی سلطنت کے لٹنے اور جان و مال و اہل و عیال، عزت آبرو، غرض ہر مرغوب سے مرغوب اور پسندیدہ سے پسندیدہ چیز کے گم ہونے سے زیادہ ناگوار گزرتا ہے اور کوفت کا سبب بن جاتا ہے۔ تصوف و سلوک اصل میں ایمان ہی ہے، کوئی ایمان سے الگ اور زائد نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی اصلیت اور حلاوت و مٹھاس قلب کو عطا ہو۔ یہی شریعت ہے، بشرطے کہ اعضاء سے ہوتے ہوئے قلب تک اس طرح پہنچ جائے کہ عمل کرنا قلبی انس کا ثمرہ بن جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بیمار شخص ہے جس کو بالکل بھوک محسوس نہیں ہوتی، طبیب کے حکم سے غذا کھاتا ہے مگر جبراً، تاکہ طاقت بنی رہے اور مرض کے دور کرنے میں یا تکلیف کے جھیلنے میں معین و مددگار ہو۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں سچی اشتہار پر کھانا کھا رہا ہے، اس میں شک نہیں کہ دونوں کی زندگی کی بقا غذا پر ہے اور اس غذا نے دونوں کو نفع پہنچایا۔ صورت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، مگر
حقیقت میں دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح عام آدمی عبادت کرتا ہے مگر نفس کو مجبور کر کے، اور صاحب نسبت ولی اسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے مگر اس طور پر کہ دل کا تقاضا اس اطاعت میں مشغول ہونے پر اس کو مجبور کر رہا ہے۔ انسان کا قلب ایک آئینہ ہے، ایک شیشہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ کے انوارات کے منعکس ہونے کی استعداد اور قابلیت موجود ہے۔ اس استعداد کے ظاہر ہونے اور عملی حالت میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو سیکل بنایا جائے اور شفاف رکھا جائے۔ اس میں جو معصیت کی ظلمت اور بدخلقی، رذیل عادات کے تکدر اور گرد و غبار کو ہر وقت کوشش اور سعی کے ذریعے دور کیا جاتا ہے، پھر جب یہ غبار اڑ جاتا ہے تو دائمی طور پر ذکر و فکر میں اس کو مشغول کر دیا جاتا ہے اور حق تعالیٰ کے حضور میں مستقل طور پر قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اس میں وہ انعکاس پیدا ہوتا ہے جس کی مثال بیان کرنے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ آئینہ جس وقت اصل معدن نور سے منور ہو جاتا ہے تو عالم کے اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قلب دنیا میں آیا اور آفاق عالم کو منور کر گیا، اور اس کی نورانیت دوسرے قلوب میں پھیل کر اور منعکس ہو کر ہر زمانے میں ہدایت کی روشنی پھیلاتی رہی۔ آفتاب نبوت سے روشن ہونے والے چراغ، آفتاب نبوت سے روشن ہونے والے چراغ 1400 برس کے بعد آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس مقدس نور کے حامل اولیاء اللہ کہلاتے ہیں جن کی گنتی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں لاکھوں سے بڑھ گئی ہے۔ خلاصہ اب یہ ہوا کہ شریعت مبارکہ ہی تصوف کا مقدمہ اور مبتدا ہے، اور یہی طریقہ سلوک کا آخر اور منتہا ہے، اور یہ تصوف و سلوک عین شریعت ہے، اس سے جدا نہیں۔ تو تفصیل سے آپ کو جو ہے سلوک، تصوف اور صوفیزم کے بارے میں بتایا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سمجھ آ چکی ہوگی، آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ مزید اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے سلوک کے بارے میں، تصوف کے بارے میں یا صوفیزم کے بارے میں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنی بہت زیادہ کیئر کیجیے گا، ہمیں اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے راہ مستقیم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے اپنے فرینڈز کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔